بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی قوانین کے ماخذ کی، جس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اجماع، یعنی اجماع اور کنسنسس آف اوپینین۔ اسلامی اصول قانون اور ماخذ شریعت کے طور پر اجماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں جو قابل غور امور آتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اجماع کے مفہوم کی۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین اور علماء کسی مذہبی یا معاشرتی مسئلے کے متعلق متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر بعض مجتہدین متفق ہوں اور بعض مخالف ہوں تو اسے اجماع سے تعبیر کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے حجت اجماع۔ اجماع کو قانونی حیثیت حاصل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف مکاتب فکر ملتے ہیں، جس میں سب سے پہلے معتزلہ و خارج کا مکتبہ فکر ہے۔ معتزلہ خارج کے نزدیک اجماع دلیل شرعی نہیں بن سکتا، البتہ اگر کسی مستند دلیل کے بغیر اجماع ہو جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اہل تشیع کا مکتبہ فکر۔ شیعہ حضرات بالخصوص فرقہ امامیہ قطعی طور پر اجماع کو حجت تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک ائمہ معصومین کی رائے شارع کی رائے کے برابر ہے۔ اس سے اس پر قیاس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہاں کسی قول پر مطلق اجماع ہی کیوں نہ ہو۔ جو اہل تشیع سے تسلیم کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب مجتہدین کسی امر پر متفق ہوتے ہیں تو وہ گویا امام غائب کی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جمہور اہل سنت کا مسلک۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک اجماع ایک شرعی حجت ہے اور ان کے نزدیک شرعی احکام و قوانین اس کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے اور ان احکام پر عمل کرنا واجب ہے۔ اجماع کا تعلق صرف فروعی مسائل سے ہوتا ہے، اصول دین یعنی عقائد کے سلسلے میں نہیں۔ شرائط اجماع کو اگر ہم دیکھیں تو فروعی مسائل کو اجماع سے ثابت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو اور نہ ہی قرآن سابقہ کے ائمہ مجتہدین فیصلہ ان کا کوئی موجود ہو۔ شرائط اجماع جو ہے ان میں سب سے پہلے ہے کہ اس سے متعلق یعنی اس مسئلہ سے متعلق کسی صحابی نے اختلاف رائے کا اظہار نہ کیا ہو، یا نمبر 2 پر کسی مجتہد نے اجماع منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی ہو۔ تیسری بات، جو مجتہدین اس فیصلہ میں شریک ہوں ان میں سے کسی نے بعد میں اپنی رائے تبدیل نہ کی ہو۔ اور چوتھی شرط، مذکورہ فیصلہ زبان زد عام یا کم از کم مشہور و معروف ہو۔ پانچویں بات، وہ قرآن کی کسی صریح نص یا حدیث متواتر یا حدیث مشہور پر مبنی ہو۔ چھٹی بات، وہ اجماع باضابطہ طور پر منعقد ہوا ہو۔ اجماع کے مراتب اور احکام۔ اجماع کے 4 اہم مراتب ہیں، جن میں سب سے پہلے کہ ایسا حکم جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق کرنا فقہا کے نزدیک اس قسم کا اجماع ہے جو آیت قرآن کے بے منزلہ ہے اور اس اجماع کا انکار کفر ہے۔ دوسری بات، صحابہ کا سیاہ اجماع، ایسا اجماع جس میں بعض نے سکوت اختیار فرمایا ہو اور خبر متواتر کے بے منزلہ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے مگر اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تیسری شرط، تابعین کا کسی ایسے مسئلے پر جس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی صحابی کا قول نہ ملے، ایسا اجماع مرتبہ کے لحاظ سے حدیث مشہور کے مساوی ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ اور چوتھی بات، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زمانہ کے ائمہ مجتہدین نے کسی صحابی کے قول پر اجماع کیا ہو تو ایسے اجماع کو خبر واحد کے برابر تصور کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن اس کے منکر کو گمراہ نہیں کہیں گے۔ اجماع کی 2 اہم قسمیں ہیں۔
سب سے پہلے قولی اجماع، کسی معاملے سے متعلق ایک زمانے کے فقہائے مجتہدین کا متفق اللسان ہو کر ایک ہی حکم بیان کرنا قولی اجماع کہلاتا ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حجت ہے۔ اس کے بعد ہے سکوتی اجماع، کسی معاملہ سے متعلق ایک زمانہ کے کسی ایک مجتہد نے ایک حکم کا فتویٰ دیا ہو اور اس کے فتوے کا علم اس زمانہ کے دیگر فقہائے مجتہدین کو ہو گیا ہو، لیکن ان میں سے کسی کی جانب سے اس حکم کی نہ تائید ہوئی ہو اور نہ مخالفت، تو اس قسم کے اجماع کو سکوتی اجماع کہا گیا ہے۔ بعضوں نے اس کو حجت قرار دیا ہے اور بعضوں نے اسے اجماع ظنی کا نام دیا ہے۔ اجماع کے شرعی حجت ہونے کے بارے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلی یہ بات آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا، تم پیش آنے والے مسائل کو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں سب سے پہلے ان کا حل قرآن پاک میں تلاش کروں گا، اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر حدیث میں اس کا حل تلاش کروں گا، اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر اپنی رائے اور اہل علم کی رائے کے اتفاق سے فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی اور ان کی حمایت رائے پر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ قرآن پاک میں بھی اجماع کی دلیل ملتی ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جسے مسلمان بہتر سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جسے یہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش آمدہ مسائل کا حل پہلے قرآن پاک میں تلاش کرتے، پھر حدیث و سنت سے رجوع فرماتے، اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوتے تو پھر بہترین اہل علم اور صاحب الرائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ حضرت سعید بن المعیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے سامنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں عالم اور عابد لوگوں کو جمع کرو اور اس معاملے کو ان کے سامنے مشورے کے لیے پیش کرو اور کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ اس کے بعد ہے کہ اجتہاد، ہر وہ مسئلہ جس کے متعلق قرآن حدیث میں واضح ہدایت موجود نہ ہو، اس کا حل اجتہاد کے ذریعے دریافت کیا جاتا ہے۔ اجماع، قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ اجتہادی سے متعلق ہیں۔ لفظی معنی کے حوالے سے دیکھیں تو اتحاد لفظ جہد سے مشتق ہے، جس کے معنی کوشش کی ہے، اور اجتہاد کے معنی امکان کوشش کرنا ہے، یعنی مسئلے کی دریافت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ اصطلاحی معنوں کے حوالے سے اجتہاد کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جن معاملات کا شرعی حکم موجود نہ ہو، کوشش کر کے اس کا شرعی حکم تلاش کرنا جو احکام قطعی دلائل سے ثابت ہو، وہاں کسی بھی طرح اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے۔ حجت اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے بھی واضح ہے، جہاں بار بار غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور عباسیہ تک مختلف ادوار میں اجتہاد سے کام لے کر حالات کا مقابلہ کیا گیا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے خلاف جہاد کا فیصلہ۔ دور عباسیہ میں اس فن نے خوب ترقی کی۔ اس دور میں 4 بڑے فقہائے مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب سقوط بغداد کا حادثہ رونما ہوا تو اس ڈر سے کہ کہیں خود پسند اجتہاد کا بہانہ کر کے دین اسلام میں بے جا باتیں شامل نہ کر دیں، ان 4 ائمہ کی پیروی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مجتہد کی خصوصیات اگر دیکھیں تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ خصوصیات ہیں ان کے حامل ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ نیک ہو، قابل اعتبار، ایماندار، صاحب الرائے، صاحب فراست، انصاف پسند اور اخلاق کا مالک ہو۔ دوسری بات، اسے تمام شرعی علوم سے واقفیت ہو اور وہ شریعت کے بنیادی ماخذ سے مستفید ہونے کا ڈھنگ جانتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات، آیات کے شان و نزول،
حقیقت دہی، خاص و عام اور دیگر فقہی پہلوؤں سے خوب واقف ہو۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ سے تعلق رکھنے والی تمام احادیث سے واقف اور آگاہ ہو، اسے راویوں کے ثقہ ہونے کا علم ہو، علم جرح میں تعدیل سے بھی واقف ہو تاکہ احادیث کو پرکھ سکے۔ اس کے علاوہ آیات و حدیث کے ناسخ اور منسوخ سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کون سا شرعی حکم جاری ہے اور کون سا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عربی زبان و لغت پر اسے مکمل عبور حاصل ہو، اجماع قوانین و مسائل سے بھی اس کی واقفیت ہو تاکہ وہ اجماع کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دے۔ نصوص سے شرعیہ سے احکامات کی علت و سبب معلوم کرنے کا بھی طریقہ جانتا ہو۔ یہ تھی مجتہد کی خصوصیات اور آج ہم نے اجماع کے حوالے سے پڑھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔